بہت سال پہلے کی بات ہے۔ کسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک محفوظ اور سرکشت جگہ پہ رہتی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، پر ایک دن ان کی خوشی کو نظر لگ گئی۔ پیڑ کے نیچے سے تیز آواز آنے لگی۔ تب چڑیا کا بچہ اس سے پوچھتا ہے، ماں یہ آواز کیسے آ رہی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے ماں۔ رو مت میرے بچے، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں دیکھتی ہوں۔ ٹونی چڑیا نے جب نیچے دیکھا تو اس کا من دکھ سے بھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی پیڑ کو کاٹ رہا ہے۔ بیٹا، اس پیڑ کو کاٹا جا رہا ہے، اب ہمیں اپنا گھونسلہ چھوڑنا پڑے گا۔ ماں، وہ پیڑ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ان سے کہہ دو نا کہ یہ ہمارا گھر ہے، پیڑ کو مت کاٹیں، پیڑ کو وہ کاٹ دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ بیٹا، ہم چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ہماری بات وہ نہیں سنیں گے۔ اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور کہیں اور گھر بسانا ہوگا۔ ماں، ایک دفعہ اس انسان سے بات کر کے تو دیکھو، اگر وہ ہماری بات مان جائے تو اچھا ہوگا۔ بھائی بات سنیے، ابھی اس پیڑ کو مت کاٹیے، ہمارا بنا بنایا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو، مجھے اپنا گھر بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے اور میں یہ پیڑ کاٹ کے ہی رہوں گا۔ تم اس پیڑ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پیڑ پہ اپنا گھونسلہ بنا لو۔ ٹونی چڑیا جان گئی کہ اب اس گھونسلے کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر اپنے بچے کو ساتھ لے کے وہاں سے چل پڑی۔ اس کا بچہ زیادہ دور تک نہیں اڑ سکتا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد وہ تھک جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں میں زیادہ دور نہیں اڑ سکتا، میں تھک گیا ہوں، یہاں کسی پاس کے پیڑ پہ گھونسلہ بنا لو نا۔ بیٹا، میں ہر پیڑ پہ نظر ڈال رہی ہوں، صحیح جگہ ملنے پر ہی ہم گھونسلہ بنا سکتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک پیڑ چڑیا کو نظر آ گیا، جہاں گھونسلہ بنانے کی صحیح جگہ بھی تھی۔ وہ اس پیڑ کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، پیڑ بھیا، میں اور میرا بچہ بے گھر ہو گئے ہیں، ہمیں رہنے کے لیے صحیح جگہ چاہیے، کیا ہم آپ کی ڈالی پہ گھونسلہ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، میری ڈالی پہ گھونسلہ مت بناؤ، آگے چلی جاؤ، ادھر وہ چھوٹا پیڑ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، وہاں تم گھونسلہ بنا سکتی ہو۔ پیڑ کی بات سن کے ٹونی چڑیا کو بہت دکھ ہوا۔ وہ تو مجبور تھی، لیکن اس کے من میں یہ بات ضرور آئی کہ اس نے ہمیں کیوں منع کیا، اور منع کرنے کے ساتھ ساتھ اگلے پیڑ کا راستہ بھی دکھا دیا۔ وہ اپنے بچے کو لے کے آگے اڑ چلی اور وہ اس چھوٹے پیڑ کے پاس پہنچ گئی۔ بھیا، میں بہت پریشان ہوں اور اپنے بچے کو ساتھ لے کے اڑتی چلی آ رہی ہوں، آپ کی ڈالی پہ گھونسلہ بنانا چاہتی ہوں، آپ منع تو نہیں کریں گے نا؟ ارے نہیں، میں کیوں منع کروں گا، تم اپنا گھونسلہ بنا لو اور مجھے چھوٹے پیارے بچے کی میٹھی میٹھی آواز سننے کو ملے گی، میرا بھی من بہلتا رہے گا۔ ہاں، اگر میٹھے پھل کھانے ہوں گے تو اس بڑے پیڑ سے لانا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی، اب ہم پیارا سا گھونسلہ بنائیں گے، ہمیں پورا یقین ہے کہ جیون اچھا گزرے گا۔ ٹونی چڑیا نے ایک گھونسلہ بنانا شروع کر دیا۔ تبھی اس کے بچے نے پوچھا، ماں، اس بڑے پیڑ نے ہمیں منع کر دیا اور اس چھوٹے پیڑ نے ہمیں جگہ دے دی، اور چھوٹے پیڑ نے پھل کے لیے بڑے پھل کا اور بڑے درخت کا راستہ بتا دیا۔ ماں، اس چھوٹے پیڑ کا پھل میٹھا ہے، لیکن اس نے اتنی کڑوی بات کیوں کہی؟ میرے پیارے بچے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کارن ضرور ہوگا۔ پیڑ تو لینا جانتا ہے اور دینا بھی جانتا ہے، پھل، چھاؤں، لکڑی اور ہم جیسوں کے لیے گھر بھی دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا پیڑ بھی ہمارے لیے پوری طرح محفوظ ہے۔ ماں بیٹا گھونسلہ بنا کر پیار سے رہنے لگے۔ چڑیا کا چھوٹا بیٹا بھی بہت خوش تھا
कई बार वो इस कड़वे पेड़ के भी फल खा लिया करता था। एक दिन टूनी चिड़िया आसपास का इलाका ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उस वक्त तक जब टूनी चिड़िया वापस नहीं लौटी, बच्चा अपने घोंसले में बैठकर ही अपनी माँ का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद टूनी चिड़िया फल लेके आ गई। माँ, ये फल तो बड़ा मजेदार और मीठा है, आपको ये कहाँ से मिला? मेरे बच्चे, ये फल मैं बड़े उसी पेड़ से तोड़ के लाई हूँ, उन्होंने ही मुझे आवाज दे के बुलाया था। अजीब पेड़ है, आसरा देता नहीं और फल खिलाता है। एक दिन टूनी चिड़िया उड़कर उस बड़े पेड़ के पास से जा रही थी, तभी पेड़ ने उसे बुला लिया। टूनी बहन, आज ज्यादा फल लेके जाओ और अपने घोंसले में संभाल के रख लेना, काम आएंगे। टूनी चिड़िया ने 2-3 चक्कर लगाकर कुछ फल अपने घोंसले में रख लिए। पेड़ ने वजह कुछ नहीं बताई। टूनी चिड़िया ने भी पूछना बेहतर नहीं समझा। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बच्चे के साथ फल खा रही थी। थोड़ी देर बाद तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। बादल जोर जोर से गरजने लगे। तब छोटा पेड़ बोला, टूनी बहन, ओ टूनी बहन, अपने बच्चे के साथ संभल के रहना, मौसम का मिजाज अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ भैया, बड़ा संभल के रहना है। टूनी ने अपने छोटे बच्चे को अपने पास कर लिया था। इतने में अपनी जोर की आवाज आई। उन्होंने देखा कि वो बड़ा पेड़ जमीन से उखड़ के नीचे गिर गया था। और नहीं, उस बड़े पेड़ को तूफान ने गिरा दिया। अब पक्षियों को मीठा फल खाने को नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद बरसात और तूफान दोनों रुक गए थे। टूनी चिड़िया उड़कर बड़े पेड़ के पास पहुंच गई। टूनी बहन, तुम आ गई, मुझे बहुत अफसोस है कि अब मैं तुम लोगों का साथ नहीं निभा पाऊंगा और सबको मीठा फल नहीं खिला पाऊंगा। आज मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने तुम्हें अपने पेड़ पर घोंसला बनाने क्यों नहीं दिया था। दरअसल मेरी जड़ें बहुत कमजोर हो गई थी। मैं जानता था वो तेज तूफानों का झटका नहीं सह पाएंगी। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरी डाल पर घोंसला बनाकर खतरा मोल ले, इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया और छोटे पेड़ का रास्ता दिखा दिया था। मेरे फल खाओ और अपने बच्चे के लिए ले जाओ, वे भी ये ताजे हैं। पेड़ भैया, आप बहुत अच्छे हैं, आपके ख्यालात हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। आपकी बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। बड़े पेड़ की बातें सुन के टूनी चिड़िया का दिल भर आया था कि ऊपर वाले के हर काम में बेहतरी है।